عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب المرجب کی 18 تاریخ ہے. بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رجب المرجب کو دوسرے مہینوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کے کلاموں میں، اللہ کے کتابوں میں قرآن کریم کو دوسری آسمانی کتابوں پر، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بہت سارے صحیفے ہیں. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے. تو جیسے تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت حاصل ہے، ایسی تمام مہینوں میں رجب المرجب کو فضیلت حاصل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے میرا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو باقی دوسرے مہینوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر عطا فرمایا ہے. اور فرمایا کہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ اللہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، تو رمضان المبارک کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب ترجیب سے ماخوذ ہے۔ ترجیب کے معنی آتے ہیں تعظیم کے، تو مطلب یہ مہینہ قابل تعظیم ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں یہی ہے، یہ مہینوں کی جو گنتی ہے، 12 مہینے جو ہیں نا، 12 مہینے، محرم الحرام، پھر اس کے بعد صفر المظفر، پھر اس کے بعد ربیع الاول، یہ جو 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہ 12 مہینے دنیا میں آ کر کسی سائنسداں نے متعین نہیں کیا ہے، کسی محدث مفسر نے متعین نہیں کیا ہے، کسی کمیٹی نے 12 مہینے نہیں متعین کیا ہے، بلکہ ابتدائے عالم سے اللہ نے یہ مہینے متعین فرمائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا، حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ کب سے بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے متعین کیے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، کسی کو اللہ چاہے افضل بنا دے، کسی کو اللہ مفضول بنا دے، کسی کو اللہ اعلیٰ بنا دے، کسی کو اللہ ادنا بنا دے، کسی کو اللہ مالدار بنا دے، کسی کو اللہ غریب بنا دے، کسی کو اللہ گورا حسین و جمیل بنا دے، کسی کو کالا بنا دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ 12 مہینوں میں اللہ نے رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ بنایا، قابل تعظیم مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا، آپ وہ دعا فرماتے، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور میرا بھی معمول تھا کہ رجب المرجب کے پہلے مہینے میں پڑھا دیا کرتا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس سال پہلے رجب المرجب کی جمعہ میں جان بوجھ کر میں نے نہیں پڑھایا۔ پھر ایک صاحب آئے بھی میرے پاس جمعہ کے بعد، کہنے لگے حضرت آج تو رجب المرجب کا پہلا جمعہ تھا اور آپ کا معمول تھا کہ وہ دعا پڑھا دیا کرتے تھے، آپ شاید بھول گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں بھولا نہیں، جان بوجھ کر میں نے نہیں پڑھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلسل پڑھاتا رہا تو لوگ اس کو لازم سمجھنے لگیں گے، اچھا یہ بھی کوئی لازمی چیز ہے، یہ بھی کوئی لازمی چیز ہے۔ شریعت میں جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہے، ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ شریعت نے جس کو فرض نہیں قرار دیا ہم فرض بنا لیں، غلط ہوگا۔ شریعت نے جس کو واجب نہیں قرار دیا ہم واجب قرار دے لیں تو غلط ہے۔ تو کبھی کبھی چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، ہاں بھئی یہ فرض و لازم نہیں ہے۔ ہاں پڑھنا اچھی بات ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے اگر پہلے نہیں پڑھا ہے اب پڑھ لیں بہرحال، تو یہ اچھی دعا ہے۔ اور یہ دعا ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے، رجب کا مہینہ ہے اس میں اور شعبان المعظم کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے ہماری زندگی میں ایک بار عطا فرمائیے۔ گویا 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کے آمد کا اشتیاق ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہے کوئی ٹھکانہ؟ ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، لبنان میں زلزلہ آیا، اللہ اکبر، ہزاروں ہزار لوگ ملبے کے نیچے دفن ہو گئے۔ ابھی 6 فروری کو جو زلزلہ آیا ہے، تاریخ کا بدترین بھیانک زلزلہ،
صبح کے 4 بجے لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، سارے لوگ سو رہے تھے، زلزلہ، بھیانک زلزلہ آیا، اور جو جہاں سو رہا تھا بڑی بڑی عمارتیں ملبوں کے نیچے دب گئے۔ اب ان کے لاشوں کو نکالا جا رہا ہے، اور اب تک تقریباً 20,000 لوگ جو ہے لقمۂ اجل بن گئے ہیں۔ سونے گئے تھے، سوتے رہ گئے۔ زندگی اتنی قابل اعتماد نہیں ہے، کب آخری سانس آئے، کب کس کے ساتھ معاملہ ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے، ہمارے ہاں نہیں آ سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی آتا رہا ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے طبعی طور پر سائنسداں چاہے جو تجزیہ کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا اور یہ ہوا۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ نے کیوں چاہا؟ دوستو اور بزرگوں، اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی میں کتنی بدعمالیاں آ گئی ہیں، کتنی بد کرداریاں آ گئی ہیں، شریعت کی خلاف ورزی آ گئی ہے، کتنے اعمال ہمارے ہیں۔ ہر آدمی اپنے عمل کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنے دامن و گریباں میں جھانکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار زمین ہلنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مار کے کہا، زمین تھم جا، ابھی تیرے ہلنے کا وقت نہیں، قیامت کا وقت نہیں آیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، توبہ کرو، اللہ چاہ رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو۔ صحابہ کی بات ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توبہ کرو۔ آدمی جب بدعمالی کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کی روگردانی کرتا ہے، اور آدمی جو جس شعبے میں ہے، دیکھو ہر آدمی کو اپنے بارے میں جتنا علم ہے دوسرے کو نہیں معلوم ہے۔ ہر آدمی جو جس شعبے میں ہے، جس کاروبار میں ہے، جس تجارت میں ہے، جس طرح دکان چلا رہا ہے، جس طرح تجارت کر رہا ہے، جس طرح ملازمتیں کر رہا ہے، جس طرح پیشہ ورانہ جو کام ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے نا کس طرح دھوکہ ہم دیتے ہیں، کس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح دوسروں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں غور کرے اور ان چیزوں سے توبہ کرو۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کیا ہے ہمارے اعمال۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ مدینے میں زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے پاؤں کو مار کے کہا، اے زمین تو تھم جا، عمر نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، عمر نے تیرے اوپر عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ زلزلے جو آتے ہیں جب مظالم بڑھتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، اور گناہ بھی ظلم ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ بھئی پتہ نہیں کب آخری سانس آئے اور زندگی ختم ہو جائے، سونے گئے تھے سوتے ہوئے رہ جائیں۔ اس لیے بھئی توبہ کرو۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ توبہ اصل میں کس چیز کا نام ہے، اپنے شرائط کے ساتھ توبہ ہونا چاہیے۔ توبہ کی جو شرائط ہے نا، ان شرائط کے ساتھ توبہ کرو۔ بہرحال یہ جو زلزلہ آیا اور ہزاروں افراد جو ہے لقمۂ اجل بن گئے، اور سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے، بے یار و مددگار۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس میں انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ بھئی ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، قریب ہوتے تو جو کچھ ہوتا جان و مال سے ہم شامل ہوتے، لیکن دور ہیں اور اس میں ہمارے ایمانی بھائی ہیں، دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، دعا کے لیے تو کچھ تو چاہیے نا، تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہو گئے ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ بالکل بے سہارا ہو گئے اور شدید سردی کا زمانہ ہے وہاں، اور گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم ان کے لیے توبہ کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم اپنے بدعمالیوں سے توبہ کریں۔ تو دوستو اور بزرگوں میں یہ کہہ رہا تھا
کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ یہ بڑی فضیلت کا مہینہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینہ پہلے رمضان کو پانے کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو برکت ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اور برکت کا وہ لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کی شادی ہوئی، مبارک ہو بھائی، کسی نے نیا گھر لیا، مبارک ہو بھائی، کسی نے نئی گاڑی لے، مبارک ہو بھائی۔ ہماری زندگی میں مبارکباد کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل برکت کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں نا، اور یہ برکت قرآن کا لفظ ہے، یہ انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ ان کے ہاں برکت کوئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن نے تعلیم دی برکت کی۔ برکت کیا ہے؟ فرمائے دیکھو، ایک آدمی کے پاس اسباب راحت تو جمع کر سکتا ہے، راحت نہیں جمع کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اسباب راحت تو جمع کر سکتا ہے، عالی شان بنگلہ ہے، عالی شان گاڑی ہے، اور سارے آشائش اور آرام و راحت کی چیزیں ہیں، لیکن راحت وہ اور چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ جائیے گھومیے، جن کو ہم رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھائی یہ تو بڑے مالدار ہیں، ان کے آپ پوچھئے ان کی زندگی میں کیا کمی ہے، اور کیا کوتاہی، کیا خامی ہے، اور کتنی بے چینی، کتنا اضطرار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب راحت اور ہے۔ ایک آدمی نے شادی کیا، چلو شادی کر لیا، مبارک ہو بھائی، ہم لوگ دعا دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھو کہ شادی ہو جانے سے برکت آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ شادی کے چند دنوں کے بعد کھٹ پٹ شروع ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، خلا اور طلاق کی نوبت آ گئی، اب وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ بھئی شادی تو ہوئی، برکت تو نہیں آئی نا۔ اگر برکت آتی تو دونوں دلوں کا میلان ہوتا، آپس میں محبت ہوتی، گھر میں سکون، چین، اطمینان آتا۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی قیمتی گاڑی خرید لیا ہے، بڑا خوش ہے، ہم بھی دعا دیں گے اللہ برکت دے، لیکن برکت یہ ہے کہ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہو، مثلا کوئی حادثے کا شکار نہ ہو۔ بہترین گاڑی لیا اور جا رہے ہیں بڑے عیش میں، اور جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کون سی برکت ہوئی بھائی؟ ایک گھر میں آپ گئے، وہاں کوئی حادثہ پیش آیا، سب من جانب اللہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برکت اصل میں وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اصل برکت اس وقت آتی ہے جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اگر راضی ہو جائیں، آدمی جھوپڑی میں بھی ہے، وہ آرام و راحت ہے جو محل والوں کو نصیب نہیں ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا تھا، حضرت ہمارے محل میں آ جائیے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہمیں ہماری جھوپڑی میں جو راحت اور جو عیش ہے، اگر بادشاہ وقت کو معلوم ہو جائے، وہ فوج کے ذریعے آ کر اس کے چھیننے کی کوشش کرے۔ تو یہ آرام و راحت دل کی چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یعنی بالکل ہر اعتبار سے ہو، اور رمضان تک پہنچائیے۔ تو ابھی سے تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ ذہن میں رکھیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ سے دعا بھی اللہ رمضان تک زندگی دے دیجئے، ایک اور رمضان زندگی میں مل جائے۔ اور زندگی کے بارے میں تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا۔ صبح ہو جائے یہ مت سمجھنا شام زندگی میں آئے گی، شام کا انتظار مت کرنا۔ اور اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور شام ہو جائے یہ مت سمجھنا کہ صبح ہماری زندگی میں آنے والی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا آدمی ہر وقت اپنے موت کے لیے تیار رہے، اللہ سے دعائیں کرے، رمضان المبارک ہم کو دے، پہلے سے تیاری کرے۔ تو یہ دعا ہے جو مسنون ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، اور صرف مانگنے کی چیز نہیں ہے، عملی طور پر رمضان المبارک کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات دوستو اور بزرگوں، یہ رجب المرجب کے مہینے میں کئی چیزیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، وہ 27 رجب المرجب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس شب میں جاگنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، روزہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح سے دل و دماغ میں رکھیے کہ 27 رجب المرجب، یعنی جو مشہور قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، وہ پکی بات نہیں ہے، مشہور بات ہے
معراج پہ تو گئے ہیں، یہ پکا ہے، لیکن کب گئے ہیں؟ کہیں ربیع الاول کے مہینے کا تذکرہ ہے، کہیں رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ ہے، اور اکثر حضرات کہتے ہیں کہ رجب المرجب کے 27ویں تاریخ کو۔ بہرحال تاریخ متعین محفوظ نہیں رکھا گیا، اور نہ شریعت نے 27 رجب کو روزہ رکھنے کے بارے میں حکم دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے عرفہ کے روزے کے بارے میں حکم ہے حدیث میں، فضیلت ہے اس کے بارے میں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں ہے، بھائی عاشورہ کا روزہ بڑی فضیلت کا ہے، عرفہ کا روزہ بڑی فضیلت کا ہے نفل روزوں میں، ایسی معراج کا روزہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پورے رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھتا ہے، یعنی 1 دن 2 دن کسی بھی دن رکھتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ نزہۃ المجالس سے کتاب ہے، اس کتاب کے جلد اول کے صفحہ نمبر 130 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں، تو دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے بہت ہی نور، بہت ہی چمک اور بہت ہی نورانیت باہر آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے انہوں نے کلام کیا، الہ العالمین اگر آپ پہاڑ کو اجازت دیں تو ہم اس سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے اتنی چمک کیسے آ رہی ہے؟ اللہ نے اجازت دے دیا، تو پہاڑ نے کہا حضرت فرمائیے کیا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پوچھا پہاڑ سے تیرے اندر اتنا نور، اتنی چمک کیسے ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک مرد خدا، ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا معزز بندہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اچھا چلو اس بندے کو باہر کرو۔ وہ بندہ پہاڑ پھٹا، باہر نکلا بندہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اللہ کے ولی سے، مرد خدا سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو اور کب سے یہاں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کیا تھا، اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بھی ہمیں شامل ہونا نصیب ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ میں جگہ محفوظ فرمایا ہے۔ 600 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں 600 سال سے میں اس پہاڑ کے اندر ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین یہ بندہ 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر عبادت میں لگا ہے، کھانا پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دینے والے ہیں نا بھائی، اس پر بحث چھوڑ دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اتنے سالوں سے یہ عبادت میں لگا ہے، کیا کسی اور بندے کی اتنی عبادت ہو سکتی ہے؟ کتاب کا نام یاد رکھنا، نزہۃ المجالس، جلد اول صفحہ نمبر 130 پر یہ واقعہ ہے۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دیکھنا ہو تو دیکھ لینا بھائی آپ۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے سوال کیا کہ اتنی عبادت کوئی اور آدمی اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فرد رجب میں اگر ایک روزہ بھی رکھتا ہے اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہم بلا تعین، ایسا نہیں کہ 27 روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی دن بھی روزہ رکھ لیں آپ، 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، تو روزہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی شب معراج میں جاگنا ہے، شب قدر کی طرح جاگنا ضروری نہیں ہے، باقی آدمی کسی رات بھی عبادت کرے، کسی رات بھی تہجد پڑھے، کسی رات بھی ذکر و اذکار کرے، کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں شیطان جو ہے نا برائیوں کی جانب جلدی لے جاتا ہے اور اچھائیوں کے لیے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب جو آ رہا ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
ایک دن میرے ساتھ ایک صحابہ اور آئے، ہم دونوں مل کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، تو میرے ساتھی نے ان سے سوال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے، یہ زلزلے، یہ طوفان اور اس طرح کی چیزیں جو آتی ہے کیوں ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آدمی جب زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، اور لوٹ مار اور اس طرح کے امانت میں خیانت، اس طرح کی چیزیں جب عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ اللہ کا عذاب بھی اصل میں اس لیے ہے تاکہ بندے رجوع کریں، بندے سوچیں، بھئی وہ اللہ کے بندے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، ہمارے اوپر آیا تو ہم بھی تو تیاری کرنا چاہیے نا بھائی، تیار ہو کے رہیں، توبہ کر کے رہیں، لوگوں کے معاملات سے بالکل صاف ستھرے ہو کے رہیں، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا کے سوئیں، موت آ گئی تو پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ 27 روزہ، 27واں روزہ کوئی متعینہ طور پر کوئی چیز نہیں ہے، ہاں کسی دن بھی روزہ رکھیں، فضیلت ہے اس کی بہرحال۔ اور اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، یہ اس مہینے میں مشہور قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ معراج کا بیان کرنا بھی مومنوں کے ایمان کی زیادتی کا سبب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمایا ہے، لیکن دوسرے انبیاء کو اللہ نے جو معراج عطا فرمایا ہے وہ امتحان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج عطا فرمایا ہے وہ انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، عرفات کے میدان میں ہیں، یہ معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں ہے، زمین پر اتری ہے اور طوفان میں ہے، یہ ان کے لیے معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، وہ اصل میں امتحان، وہ معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی گئی ہے، یہ اصل میں معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، یہ اصل میں معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، اور ان کو آسمان پہ سولی دینے کے لیے جو لے جایا گیا، لوگ لے جا رہے تھے، تو یہ اصل میں معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں بلا کے معراج کرایا جہاں کوئی نبی، کوئی فرشتہ نہیں جا سکا ہے، اور وہ معراج امتحان کی شکل میں نہیں ہے بلکہ انعام کی شکل میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی دولت، اور یہ معراج کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں۔ یہ حضرت ام ہانی ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی کی بہن ہے یہ۔ حضرت علی بھی تو حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں نا، ایک ہی گھرانہ، ایک ہی فیملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو ہے کئی سال حضرت ابو طالب کے زیر کفالت بھی تھے، ان کے گھر میں تھے، تو ایک ہی گھرانہ تھا، تو اللہ کے رسول وہاں بھی جاتے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے، پھر حتیم میں گئے، وہاں سے پھر عرش معلیٰ تک گئے۔ اتنا طویل سفر اور اتنے مختصر وقت میں یہ سفر ہوا ہے، نہ دنیا میں کبھی ایسا سفر ہوا ہے، نہ قیامت تک سفر ہونے والا ہے۔ ام ہانی کے گھر سے نکلے، حتیم آئے، حتیم سے نکلے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر عرش معلیٰ، اللہ بالکل آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کے عرش کے پاس گئے، اور مختصر سے وقت میں گئے ہیں۔ ایسا سفر کسی کا نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ قیامت تک کسی کا ہونے والا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں سمجھیں آپ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہوا ہے، کئی لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے روحانی معراج تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کیا تھا روحانی کا مطلب خواب کی شکل میں یہ معراج ہوا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملحد ہیں، زندیق ہیں، ان کی تو بات چھوڑو، بہت سارے کمزور ایمان والے بھی کہتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے بھائی،
رات کے مختصر سے وقت میں، پوری رات بھی نہیں، تھوڑے سے وقت میں آپ حتیم سے نکلے اور پھر وہاں عرش پہ گئے، بیت المقدس گئے، امامت بھی کرے اور پھر وہاں گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی سیر بھی کرایا، پھر لوٹ کے آ بھی گئے، ایک ہی رات کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ کمزور ایمان والے کہتے ہیں نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں سمجھو۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خواب کی شکل میں ہوا، اور اکثر صحابہ، اچھا یہ جو رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو تھا روحانی خواب کی شکل میں، دو صحابہ کی یہ رائے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر جو تھا وہ روحانی تھا، یعنی خواب کی شکل میں تھا۔ ورنہ اکثر صحابہ، ان دو صحابہ کو چھوڑ کر پورے صحابہ کی جماعت کا کہنا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جو تشریف لے گئے تھے وہ روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا، یعنی جسم اور روح کے ساتھ۔ جیسے ہم یہاں روح جسم کے ساتھ ہے نا بھائی، روح نکل گئی تو پھر اس کے بعد آدمی مردہ ہو جاتا ہے، یا پھر آدمی سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے، روح یہاں وہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے سفر پہ گئے ہیں وہ جسمانی معراج تھا، یعنی اپنے انہی جسموں کے ساتھ، اپنے اسی روح کے ساتھ آپ گئے ہیں۔ دلیل، سب سے پہلی بات تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جمہور، اکثریت، تمام صحابہ کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے ہیں، روحانی طور پر نہیں۔ اگر روحانی طور پر کوئی چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ کوئی اعجاز تو نہیں ہے نا۔ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، ایران توران کا خواب دیکھتے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے۔ آدمی اگر حج کر کے آیا ہے تو مکہ مدینہ آنے کے بعد دلوں میں رہتا ہے، خواب میں دیکھتا رہتا ہے، امریکہ لندن۔ کوئی نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، خواب میں جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن اصل اعتراض کب ہوگا؟ جب جسم کے ساتھ مختصر لمحے میں کوئی جائے، جبھی تو بات ہوگا نا۔ تو دلیل سنیے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے فرشتے آئے، حتیم لے گئے، وہاں سے عرش معلیٰ پہ لے گئے، اور پھر پورا سیر کر کے فجر سے پہلے ام ہانی کے گھر آپ تشریف لے آئے۔ اور فجر کو جب آپ جانے لگے، تہجد کے وقت بیت اللہ کعبۃ اللہ آپ جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے حضرت ام ہانی سے بتایا کہ آج رات یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اور میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہرگز یہ بات لوگوں کو نہ بتائیے، اس لیے کہ پہلے ہی پورا مکہ آپ کا مخالف بنا ہوا ہے، مشرکین مکہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ راتوں رات میں گیا تھا بیت المقدس اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ پہ گیا تھا اور جنت جہنم کی سیر کر کے ہم آ بھی گئے ہیں، یا رسول اللہ ان کو ایک اور چیز ہاتھ مل جائے گا، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ یہ بات مت کہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خواب میں گئے تھے تو یہ کون سی جھٹلانے کی بات تھی بھائی؟ اگر خواب میں گئے ہوتے تو حضرت ام ہانی نے کہا ہوتا کہ آپ کو جھٹلائیں گے، نہیں نا۔ معلوم ہوا کہ جسمانی طور پر آپ گئے تھے، اس لیے حضرت ام ہانی نے کہا کہ آپ اس کا تذکرہ نہ کیجئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں آج تک کسی نے نہیں کیا، کیسے ہو گیا؟ اور آسمان کا سفر کرتے ہیں، کرۂ نار ہے، کیا کیا ہے، بہت، اور کرۂ زمہریر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، فلاں ہے، کیسے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سبحان، اللہ نے جہاں معراج کو بیان کیا ہے نا، سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ بڑے شدت کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں نا۔ اگر خواب میں گئے ہوتے تو اتنی تمہید کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی خواب میں تو کوئی کہیں جا سکتا ہے نا، جسمانی طور پر گئے تھے، اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ بھئی کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ، محمد کو جو لے گیا معراج کے سفر پہ وہ اللہ لے گیا، سبحان لے گیا ہے۔ ہاں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے میں گیا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہاں تو اللہ لے گیا تھا نا بھائی، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے نہیں اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے، اور اس پر بحث کریں گے، پھر تو اللہ کی ذات میں عیب نکل جائے گا نا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے تو اللہ میں ایک کمی ہوئی، اور اللہ عیب سے پاک ہے،
تو اللہ میں عیب نکل جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جس اللہ نے کن کہنے سے اس زمین، اتنی بڑی زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، اتنا بڑا آسمان کہیں پلر ہے، اللہ نے بنایا، اپنے کن کہنے سے بنایا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس کی مثال پہلے بھی آ چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو بنایا تھا کہاں بنایا؟ آسمان پہ نہیں، اسی زمین پہ اللہ نے بنایا تھا۔ یہیں کی مٹی تھی اور یہیں کی مٹی کو گوندھا گیا تھا اور اس مٹی سے وہ پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو دھوپ لگتا رہا، بارش ہوتی رہی، دھوپ لگتا رہا۔ دھوپ کہاں لگتا ہے؟ اسی دنیا میں نا، آسمان کے اوپر تو نہیں نا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی زمین پر ہوئی ہے۔ اور محمد باقر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی گوندھی گئی تھی، وہ مٹی کا جو حصہ بچ گیا تھا، اسی مٹی سے حضرت حوا ہماری دادی بھی پیدا کی گئی ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پچھلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ ایک روایت علامہ محمد باقر کی یہ بھی ہے کہ وہ مٹی جو گوندھی گئی تھی، جو بچ گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، اسی سے حضرت حوا کو، تو ہمارے دادا ہماری دادی کہاں بنائی گئی تھی؟ اسی زمین پر۔ اور بنانے کے بعد اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے کہا اب جا کے جنت میں رہو۔ تو اس زمین سے جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے۔ کون لے گیا ان کو؟ حضرت آدم حضرت حوا کو اتنی اوپر کون لے گیا تھا؟ اللہ لے گیا تھا نا بھائی، اللہ لے گیا تھا نا۔ جنات و عدن، جنت میں تھے۔ کچھ پاگل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اسی زمین میں بنائے گئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو رکھا گیا تھا جنت میں نا، وہ جنت دنیا کی جنت تھی۔ ارے کہاں تھی جنت؟ وہ کہتے جنات و عدن، عدن کا جنت تھا، عدن ایک شہر ہے، اس کا وہ گارڈن تھا۔ یہ پاگل پنی کی بات ہے۔ اصل میں اللہ نے جو جنت بنایا، تو اللہ نے زمین سے اٹھا کے حضرت آدم حوا کو ساتوں آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت میں لے جا کے رکھا۔ اور اسی لیے جب امتحان کا موقع آیا، اللہ نے کہا فَاهْبِطَا، اترو۔ تو زمین میں ہی تھے تو اترنے کا کیا مطلب ہے؟ آسمان میں تھے اس لیے کہا اترو۔ تو حضرت آدم حضرت حوا زمین میں اترے تھے بہرحال۔ تو اللہ پہلے بھی لے گیا تھا۔ دوسرا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، زندہ اٹھایا ہے، جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانے والا کون؟ اللہ نا، اللہ لے گیا، وہاں زندہ ہیں وہ، قرب قیامت پھر زمین میں آئیں گے وہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو واقعہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو ہے مختصر وقت میں زمین سے اٹھا کے آسمان اور جنت تک پہنچایا ہے نا۔ تو تیسرا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آ گیا، تو کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ تو یہ اصل میں معراج جو ہے، یہ معراج جسمانی ہے۔ یہ امت کا یہی عقیدہ ہے اور جمہور صحابہ کا یہی کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات بھی شروع ہوئی، آئندہ ہفتے بھی، آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رجب المرجب کی تعظیم و تکریم کرنے اور اس میں عبادت کرنے اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت ہو گیا ہے، مجھے